والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کرنا کس شخص پر واجب ہے اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کرنا واجب ہے اور قربانی کے واجب ہونے کا ثبوت قرآن اور احادیث سے پیش کیا تھا۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرائط کے متعلق بتائیں گے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں اور جس شخص میں یہ 6 شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، کہ غیر مسلم اور کافر پر قربانی واجب نہیں، یعنی مسلمان ہونا یہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط بالغ ہونا، کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اور تیسری شرط عقل مند ہونا، بے عقل پر اور پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ اور چوتھی شرط مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور شرعاً مسافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شخص اپنے اصلی وطن سے 92 کلومیٹر دور کہیں سفر کر کے جائے اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ شخص شرعی طور پر مسافر ہوگا، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اور 5ویں شرط کہ مالک نصاب ہو، یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 7.5 تولے سونا تو نہ ہو لیکن اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اس کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 7.5 تولے سونا نہ ہو لیکن اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا ان میں سے کسی ایک نصاب کے برابر اس کے پاس قیمت ہو یا تجارت کا سامان ہو اور یہ تجارت کا سامان یا 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جو قیمت ہے یہ قیمت حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد گھر کی وہ ضروری اشیاء ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے۔ جو چیزیں ضروریات زندگی میں شمار ہوتی ہیں ان چیزوں کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا گھر میں لگے ہوئے پنکھے، فریج اور اس طرح کھانے پینے کے برتن، سواری مثلا موٹر سائیکل یا کار، اور اس کے علاوہ پہننے کے کپڑے اور جوتے، یہ سب حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ تو جس شخص کے پاس ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کے علاوہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ان میں سے کسی ایک نصاب کے برابر اس کے پاس قیمت ہو یا سامان تجارت ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، کہ غلام پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن آج کل پوری دنیا میں سب کے سب انسان آزاد ہی ہیں کیونکہ غلامی کا دور اب ختم ہو چکا ہے، تو لہذا دور حاضر میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جو 5 شرطیں ہم نے ابتداءً بیان کر دی ہیں۔
اور جو شخص مقروض ہو اور اس پر اتنا قرضہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو صاحب نصاب نہیں رہے گا تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں. یعنی جس شخص کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو اور اس شخص پر اتنا قرضہ ہو کہ وہ اگر قرض ادا کرے تو سب کی سب قیمت یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت قرض میں چلی جائے یا 7.5 تولے سونے کے برابر جو قیمت ہے رقم ہے وہ قرض میں چلی جائے یا اتنا قرض ہو کہ قرض ادا کرنے کے بعد وہ مالک نصاب نہ رہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. اور جس شخص کے پاس رقم موجود نہ ہو لیکن شرعی طور پر وہ صاحب نصاب ہو تو قربانی کے دنوں میں اس پر یہ لازم ہے کہ وہ شخص یا تو کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرے یا وہ اپنی کسی چیز کو بیچ دے اور اس کی قیمت سے قربانی ادا کرے. یعنی جو شخص مالک نصاب ہو اور شرائط اس میں پائے جائیں لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس رقم نہ ہو جس سے وہ جانور خرید سکے تو اس کے لیے پھر بھی قربانی اس پر واجب ہوگی تو وہ شخص کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرے. اور قربانی کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں یہ شرطیں پائی جائیں ان شرطوں کا پایا جانا اس وقت ضروری ہے جس وقت قربانی کے دن شروع ہوں. مثلا 10 ذو الحج کی صبح سے لے کر 12 ذو الحج کے دن سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت قربانی کا وقت ہے یعنی 3 دن اور 2 راتیں. تو ان 3 دنوں اور 2 راتوں میں جس وقت بھی جس شخص میں یہ سب شرطیں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو اس لیے قربانی کے متعلق ہم نے آپ کو بتا دیا کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. اور مالک نصاب ہونا یہ اس لیے ضروری ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا لازم قرار دیا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مالدار ہو صاحب استطاعت ہو یعنی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ شخص اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ آئے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو شخص صاحب نصاب ہو صاحب استطاعت ہو مالدار ہو اور قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس ناراضگی کے اظہار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے اور لازم ہے. اس لیے جو شخص صاحب نصاب ہو اور اس میں باقی شرطیں بیک وقت پائی جائیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے. اسی طرح قربانی کرنا عورت پر بھی واجب ہے. جو شرطیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ شرطیں اگر عورت میں پائی جائیں تو عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.